بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے جماعت اسلامی PP 169 کا مہنگی بجلی لوڈ شیڈنگ پر احتجاج۔ نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے احتجاج کی قیادت کی۔ اہل علاقہ کی مہنگی بجلی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ مزید جانیں گے رومیل الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رومیل بتائیے گا۔ جی بالکل، بجلی کی قیمتوں میں ہونے والے ظالمانہ اضافے کے بعد اس ماہ آنے والے بھاری بھرکم بلوں اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کے رہنما احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں کلفٹن کالونی وحدت روڈ میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں اہل علاقہ نے شرکت کی ہے۔ ہاتھوں میں بجلی کے بل لوگ لے کر اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئے ہیں اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی مہنگی قیمتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے احمد سلمان بلوچ سے کہ کن مشکلات سے دو چار ہیں لوگ۔ ایک طرف بجلی نہیں آ رہی، دوسری طرف باری بار کم بل آ رہے ہیں، تو اس پر ان کا کیا کہنا ہے؟ جی سلمان صاحب بتائیں، کن حالات سے دو چار ہیں لوگ؟ ایک طرف بجلی آتی نہیں ہے، دوسری طرف بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ انہیں جمع کرانے کے لیے مشکلات سے دو چار ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگی بجلی پر پورا پاکستان پریشان ہے کہ تقسیم کار کمپنیاں کے جہاں پر بتہ خوری کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام جو ہے کہ جس طرح کشمیر میں نکلی ہے حکمرانوں کے خلاف، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی نکلے گی۔ عام آدمی یہاں پر تنگ ہے۔ ریڈی بان ابھی آپ نے یہاں پر دیکھا کہ وہ کس طرح چیخ و پکار کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں سارا دن گرمی میں دھوپ میں موجود ہوتا ہوں مگر میرے سے یہ بجلی کا بل نہیں اتارا جاتا۔ جی بالکل، مہنگی بجلی سستی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان مظاہرین کا۔ رہنما جماعت اسلامی سلمان بلوچ کا کہنا ہے کہ فوری طور پر جو حکومت ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور مہنگائی کے ستائے جو عوام ہے انہیں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رومیل آپ کا بہت شکریہ۔ مغل پورہ روڈ چلڈرن پارک انتظامی لاپرواہی کے سبب تباہی کا شکار ہے۔ صفائی ستھرائی کے نامناسب انتظامات کے باعث پارک اجڑ گیا۔ پارک میں بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے؟ فاطمہ خان وہاں پر ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی فاطمہ، اپڈیٹ کیجیے۔ اس وقت میں مغل پورہ روڈ چلڈرن پارک میں موجود ہوں۔ انتظامی غفلت کے باعث یہ پارک جو ہے اجڑ کر رہ گیا۔ یہاں پہ گھاس جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ اکثر جو ہے اطراف میں جنگلے بھی، حفاظتی جنگلے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو پارک ہے یہاں پہ کھیلنے کے لائق نہیں رہا۔ بچے پھر بھی یہاں پہ آ کے کھیلتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پارک کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خستہ حال ہے۔ یہاں پہ جو بچوں کے تفریحی سرگرمیوں کے لیے جھولے لگائے گئے تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی یہاں پہ نصب نہیں کی گئی ہے۔ کوئی بھی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے پارک میں غلاظت اور گندگی کے ڈھیر بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے اور پارک جو ہے تفریحی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے کی بجائے دیگر مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ موجود علاقہ مکین کا یہ کہنا تھا کہ کئی بار شکایات بھی کروائی گئی تاکہ پارک کی صورتحال کچھ بہتر ہو سکے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب ان کی انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ پارک میں موجود جو داخلی راستہ ہے، جنگلے ہیں، گھاس ہے، یہاں پہ دیکھ بھال پودوں کی جائے، یہاں پہ جو دیگر بینچ ہیں وہ لگائے جائیں، جھولوں کے جو ہیں وہ سارے نظام ٹھیک کیے جائیں تاکہ اس پارک کو تفریحی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ فاطمہ خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ جوڑے پل چوک میں موجود واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ۔ فلٹریشن پلانٹ پر لگے نلکے بھی غائب ہو گئے۔ فلٹریشن پلانٹ کے احاطے میں صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عمیر افضل سے۔ جی عمیر۔ میں موجود ہوں جوڑے پل چوک میں، جہاں پر عوام کی سہولت کے لیے لگایا جانے والا فلٹریشن پلانٹ مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے احاطے میں کوڑا اور گندگی کے ڈھیر ہونے کی وجہ سے بدبو اور تعفن کا راج ہے، تو دوسری جانب فلٹریشن پلانٹ پر لگے پانی فراہم کرنے والے نلکے بھی نشے کے عادی افراد اتار کر لے گئے ہیں۔ نشے کے عادی افراد کی آماج کا یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ شہری دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں یا مہنگے داموں پر پانی خرید رہے ہیں۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کتنے عرصے سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کون سی مشکلات ہیں جو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے سب سے پہلے بتا دیں کتنے عرصے سے یہ فلٹریشن پلانٹ بند ہے اور کیا مشکلات ہیں؟ سارے عوام چاری پریشان پانی والوں، اتنے رشکاں والا اڈا بنایا، کدی پوڑیاں رکھ دینا، کدی موٹر سائیکل ہار دینا۔ پچھلے 3 دن نائیاں دکان بنی سے وہ چکوائی ہے نائیاں دکان۔ یہ کارکرا تھوڑی صفائی سفائی کی تو گندگی بڑی سے مہربانی کرن چالو کیسی حکومت آ گئی ہے؟ یہ حکومت ہے یہ غریبوں کا خون پیتی جا رہے ہیں، انہوں نے بل آ رہا، انہوں نے خرچے ہو رہے ہیں، مسائل پورے نہیں ہوتے۔
भी गरीब आदमी किधर जाएगा? दसो भला मैनू। हुण मैं दिहाड़ीदार हाँ, मेरा 1000 रुपया खर्चा, 1000 रुपया दिहाड़ी, तो दिहाड़ी वाले बेचारे खलो खलो लगे जाते हैं, कि दिहाड़ी लगती ही नहीं। हुकूमत कुछ करे, मेहरबानी जनाब, साड़ी यही दरखास्त सब लगे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि अरसा 3 साल से ये फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद है। महंगाई के इस दौर में जहाँ पर कारोबार मिलना इंतहाई मुश्किल है, वहाँ पर महंगे दामों पानी खरीदना नामुमकिन हो रहा है। इन समेत इलाका मकीनों को यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर फिलफोर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए, ताकि इलाका मकीनों समेत यहाँ पर जो ताजर बरादरी है उन्हें भी साफ़ पानी की फराहमी जो है वो मुयस्सर हो और महंगे दामों पानी खरीदने से उनका छुटकारा हो सके। मैं अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसे का फैसला। लाहौर जलसा 6 जुलाई के इस्लामाबाद जलसे की कामयाबी से मशरूत किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया, मज़ीद बताया गया कि 6 जुलाई को इस्लामाबाद जलसा कामयाब रहा तो PTI लाहौर में भी जलसा करेगी। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं। उस्मान खादिम, आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ है PTI के जलसे के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा मुनक्किद करने का फैसला किया गया है, लेकिन इस फैसले को मशरूत किया गया है 6 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे से। अगर 6 जुलाई को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब रहा तो फिर तहरीक इंसाफ लाहौर में भी बड़ा जलसा करने का मनसूबा तैयार कर रही है। इस हवाले से इब्तदाई तैयारियों के लिए क़यादत ने हिदायत भी जारी कर दी हैं और PTI की ख्वाहिश है कि इस बार किसी बड़े वेन्यू पर जलसा किया जाए और अगर लाहौर इंतजामिया की जानिब से इजाज़त ना मिली तो अदालत से रुजू किया जाएगा और बड़े वेन्यू पर जलसे की इजाज़त लेकर यहाँ पे जलसा करने का जो है वो फैसला किया गया है। जी उस्मान खादिम कम्बो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करें, तैयारों की कमी, फनी खराबी और दीगर वजूहात, एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। लाहौर से जाने और आने वाली 6 परवाजें मनसूख हैं, जबकि 5 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। लाहौर से जुदा जाने वाली एयर सियात की परवाज़ PF 716 को मनसूख कर दिया गया है। मज़ीद कितनी परवाजें मनसूख की गई हैं, जानेंगे सईद अहमद सैद से। जी सईद, बताइएगा। बिल्कुल, इस्लामिक इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज भी थर्ड मिशन है वो तारीख का शिकार बताया जा रहा है। वजूहात यही बताई जा रही हैं कि तैयारों में कमी और दीगर कमी वजूहात की वजह से आज 6 परवाजें मनसूख, जबकि 5 से ज़ायद हैं वो तारीख का शिकार रही, जिनमें लाहौर से जिसे जाने वाली एयर सियात की परवाज PF 716 को मनसूख कर दिया गया। जद्दा से लाहौर वापस आने वाली परवाज PF 717 को भी मनसूख है वो कर दिया गया है। क्योंकि कराची से लाहौर आने वाली एयर सियात की परवाज PF 141, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PF 142 को है वो मनसूख कर दिया गया है। इस तरह कुआलालंपुर से लाहौर आने वाली मलेशिया की परवाज OD 131 को भी मनसूख कर दिया गया, जबकि अबू धाबी से लाहौर आने वाली की परवाज PA 431 जो है वो 9.5 घंटे तारीख का शिकार है वो बताई जा रही है। जी सईद अहमद सईद हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब PIA का उम्रा के लिए किरायों में कमी का ऐलान सामने आ गया है। पाकिस्तान से मदीना जाने वाली उम्रा ज़ायरीन रियायती किराए से मुस्तफीद होंगे। सईद, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कितनी रियायत दी जाएगी किरायों में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से उम्रा किरायों में कमी का ऐलान है वो किया गया है। पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा जाने वाली उम्रा ज़ायरीन जो है वो रायती किरायों से मुस्तफीद है वो हो सकेंगे। कराची से मदीना मुनव्वरा उम्रा का 2 तरफा किराया जो है वो 76,000 रुपये अलावा टैक्स होगा, जबकि लाहौर से मदीना मुनव्वरा का 2 तरफा किराया जो है वो 86,000 रुपये अलावा टैक्स का मुकर्रर किया गया है। रायती किराए में तलाक है वो फौरी तौर पर कर दिया गया है, जबकि रायती किरायों पर पाकिस्तान सफर की सहूलत है वो 15 जुलाई तक मौसर है वो रहेगी। जबकि इससे पहले लाहौर से किराया जो था वो 1,20,000 रुपये था, जो कम कर 86,000 रुपये है वो कर दिया गया है और उम्रा राइडिंग के लिए 34,000 रुपये की कमी है वो की गई है। जी सईद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान इतवार के रोज़ भी फील्ड में मुतहरिक हैं। मोहम्मद फैसल कामरान का शहर के मुख्तलिफ गिरजा घरों समेत अक़लियती इबादत गाहों का दौरा। मोहम्मद फैसल कामरान ने गिरजा घरों की सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए। DIG ऑपरेशंस की गिरजा घरों की इंतजामिया से भी मुलाकात हुई है। लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए अलर्ट है। DIG ऑपरेशंस की जानिब से कहा गया, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल अब तक बगैर लाइसेंस 2,90,612 ड्राइवर्स को चालान टिकट्स दिए गए, जबकि कम उम्र ड्राइविंग पर 33,000 मोटरसाइकिलें बंद की गई हैं। सिटी अमारा अत्थर का कहना था कि वालिदैन की तरफ से दोबारा गाड़ी मोटरसाइकिल ना देने की यकीन दहानी पर छोड़ा गया। मजीद कहा कि बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं।
ایس پی ڈالفن شمیر خالد کی ڈالفن ہیڈ کوارٹرز آمد ہوئی ہے۔ ایس پی ڈالفن شمیر خالد نے ڈالفن اسکواڈ کا چارج سنبھال لیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ڈالفن نے ایس پی شمیر خالد کا استقبال کیا۔ ڈوینل ڈی ایس پی ڈالفن بھی موقع پر موجود تھے۔ ڈالفن اسکواڈ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایس پی ڈالفن نے والٹن ہیڈ کوارٹرز کا وزٹ کیا، سٹاف سے ملاقات کی۔ محکمہ خوراک نے صوبے بھر میں چیکنگ مزید سخت کر دی۔ 24 گھنٹے میں 523 فلور ملز، آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپس کی چیکنگ کی گئی۔ گراں فروشی ناقص انتظامات پر 7,20,000 کے جرمانے، متعدد کو وارننگ جاری۔ اور اس حوالے سے صوبائی وزیر کہتے ہیں کہ مختلف شہروں سمیت لاہور ڈویژن میں 25 مختلف مقامات چیک کیے گئے اور مقدمات درج کیے گئے۔ رکن صوبائی اسمبلی چودھری نواز لدھڑ کی ہفتہ وار کھلی کچہری۔ کھلی کچہری کا انعقاد پبلک آفس PP 158 لدھڑ میں کیا گیا۔ مزید احوال بتائیں گے ارباز خان۔ جی ارباز۔ میں موجود ہوں PP 158 کے پبلک آفس میں، جہاں پر رکن صوبائی اسمبلی چودھری نواز لدھڑ کی جانب سے جو ہفتہ وارانہ کھلی کچہری ہوتی ہے اس کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر نہ صرف انہوں نے اپنے حلقے کی عوام کے مسائل کو سنا بلکہ ان کو فوری حل کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے۔ مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ سر میں بتائیے گا، اتوار کے روز کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، عوام کیا مسائل سامنے لا رہی ہے اور کس طرح ان کو حل کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بیسیکل بنیادی مسائل ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ بجلی کا ہے، کیونکہ بلوں کی بھی برمار ہے، اور دوسرا نا جو بجلی کی شارٹیج ہے نا وولٹیج کی، وہ بڑا مسئلہ ہے۔ کسی جگہ پہ وولٹیج پورے نہیں آ رہے، کسی جگہ پہ ٹرانسفر چل رہے ہیں۔ یہ ہماری بہت زیادہ ایکسرسائز ہوئی ہے اس دور میں، اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جس دن ٹرانسفر کوئی جلے نا اسی دن ریپیئر ہو کے لگے، اور ہم نے بہت سے لگوائے بھی ہیں۔ اگر کوئی نہیں لگ سکا اس دن تو اگلے دن لازمی لگ گیا، کیونکہ ہمیں احساس ہے اپنی عوام کا، کوئی اتنی گرمی کے اندر جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، تو جو 2 گھنٹے بھی اگر لائٹ نہیں آتی نا تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس پہ زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ سارے علاقے کے دوست ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جتنا ایکٹیو ہو کے وابلہ کے کاموں میں اس وقت ہم نے اپنی انرجی صرف کی ہے نا سب سے زیادہ۔ باقی رہی گل کہ ڈیولپمنٹ کے جو کام ہے، الحمدللہ ہمارے علاقے میں سارے میں ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہیں۔ ہر گاؤں میں سیوریج اور PCC روڈ بن رہے ہیں، لیکن جون کے آپ سب کو پتہ بجٹ کے حوالے سے کام تھوڑے سلو ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تھوڑے کام سلو ہو گئے ہیں۔ اس جون کے مہینے میں انشاءاللہ جولائی آ گیا، بجٹ کل ختم ہو گیا، ہمارا آخری سیشن تھا، تو اس کے بعد جولائی میں انشاءاللہ جتنے کام ہے سپیڈ کے ساتھ اسی سپیڈ سے پھر ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سارے۔ لیکن ایک بات جو ارباز خان اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ کل مسالک علماء بورڈ اور مشائخ کے زیر اہتمام بیان مسیح کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام سید مفتی عاشق حسین کی جانب سے کیا گیا۔ مزید بتائیں گی سمرا فاطمہ۔ جی سمرا۔ کرسچن کالونی میں موجود ہوں، جہاں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ اور مشائخ سید مفتی عاشق حسین کی جانب سے بیان مسیح کے عنوان سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تقریب میں پاک فوج میں شہید ہونے والے مسیحی برادری کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ سید مفتی عاشق حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر تقریب منعقد کی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آج کی تقریب جہاں شہدائے افواج پاکستان کے ان مسیحی نوجوانوں اور فرزندوں کو سیلوٹ اور سلام پیش کرنا تھا، وہاں اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح مذہبی ایک خوف و ہراس کا عالم ہے، جیسے سرگودا میں نذیر مسیح کا واقعہ ہوا ہے، سوات کے اندر ایک مسلمان کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا ہے، اس خوف و ہراس کے عالم میں اس آج کی تقریب نے یقیناً ایک خوشگوار اثرات مرتب کیے ہیں کہ مسلمان اور مسیح اس پاکستان کے بنانے میں بھی ایک تھے، اس کے بسانے میں بھی ایک ہیں، اور اب اس کو بچانے میں بھی ایک ہے۔ اور شکریہ، یہاں پر جو ہے وہ قاسم علی قاسمی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ سمرا فاطمہ اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ شہر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث آؤٹ ڈور کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر ہو کر رہ گئی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ حافظ شہباز علی ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی حافظ شہباز۔ موجود ہے ماڈل ٹاؤن کے علی گڑھ گراؤنڈ پہ، اور اگر ہم بات کریں آج نہ صرف اس گراؤنڈ کی بلکہ شہر میں جو جتنے بھی گراؤنڈز ہیں، خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کے ارد گرد کے علاقوں کے جو گراؤنڈز ہیں، وہاں پہ صورتحال ایک جیسی ہے۔ گزشتہ روز جو بارش ہوئی تھی، تیز بارش، اس کے اثرات آج بھی ان گراؤنڈز پر موجود ہیں، اور آج مختلف جو گراؤنڈز ہیں ان کی آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے مختلف جو ایونٹس تھے، جو ٹورنامنٹ کے میچز تھے، وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ جو میچز ملتوی ہوئے ہیں ان میں ہم آپ کو بتاتے چلیں، ویسٹ زون انٹر کلب چیمپئن شپ تھی، اس کے علاوہ صدیق میموریل، توصیف ٹرافی، یاسر اختر میموریل، JM سپر لیگ اور دیگر میچز جو ہیں، ساتھ ساتھ سنڈے لیگ کے میچز مختلف گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم گراؤنڈز کے حوالے سے بات کریں تو ماڈل ٹاؤن کلب گراؤنڈ،
گراؤنڈ، ماڈل ٹاؤن گرینز گراؤنڈ، علی گڑھ گراؤنڈ، کرکٹ سینٹر گراؤنڈ، شاہ فیصل گراؤنڈ، ان کی جو آؤٹ فیلڈ ہے وہ خاصی گیلی ہے اور ابھی تک یہ سوکھی نہیں. اگر مزید بارش نہ ہوئی تو گراؤنڈ سٹاف کا یہ کہنا ہے کہ کل کچھ گراؤنڈ پہ میچز ممکن ہو سکتے ہیں، جبکہ دیگر گراؤنڈز پہ اگر مزید آئندہ 2 روز بارش نہ ہوئی اور دھوپ نکلی رہی تو پھر منگل کے بعد جو ہے میچز کا سلسلہ شروع ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم محکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کریں تو ان کی طرف سے آج بھی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، تو اگر مزید بارش ہوئی تو پھر کل بھی گراؤنڈز کی جو صورتحال ہے وہ کچھ حافظ شہباز اپڈیٹ کے لیے آپ کا